نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم۔ بلرام پور کے اس عظیم اور تاریخی سرزمین اور بہار جیسے عظیم علاقے، آج میں یہاں کی پوری انسانیت کا درد رکھنے والی جنتا کو پیغام پہنچانے کے لیے اس عظیم شہر سے آپ کے درمیان آیا ہوں، جس شہر سے کوئی نہ آشنا نہیں ہے، جس شہر کا نام، جس شہر کے عظیم سپوت بہادر جرنیل نڈر وہ ٹیپو سلطان شہید نور اللہ مرقدہ، جن کے ہوتے ہوئے کبھی گوری چمڑی کے انگریز کو نہ یہ جرت تھی نہ یہ ہمت تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ آج سے بھارت دیش ہمارا ہے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جام شہادت کو نوش کیا، اس کے بعد انگریز کو یہ دم آیا کہ وہ کہنے لگا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سرزمین سے اٹھ کر، کرناٹکا سے اٹھ کر میں آپ کے سامنے بہار کے لوگوں ایک پیغام پہنچانے کے آیا ہوں۔ بہار پورے ملک بھارت میں ایک ایسا طاقتور اسٹیٹ اللہ نے دیا ہے، تم چاہو تو دلی تک لٹیروں کو پہنچا سکتے ہو، تم چاہو تو دلی تک ایوانوں تک اچھوں کو پہنچا سکتے ہو، تم چاہو تو پورے ملک کو IAS نے دیا ہے، IPS نے دیا ہے، تم نے یہاں سے اچھے سوشل ایکٹیویٹیز تم نے دیے ہیں، تم نے بہار سے اچھے جرنلسٹ تم نے دیے ہیں۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بہار میں نیتا بھی نیک ہوگا، بہار میں نیتا بھی اچھا ہوگا، تو وہ دن دور نہیں کہ پھر پورا ملک میں امن و انصاف، عدل، اچھا نظام آ جائے۔ یہ تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، یہ تمہیں فیصلے لینے پڑیں گے۔ اگر تم نے اس کی کوشش نہ کی، اگر تم نے ابھی اگر مگر کے چکر میں، بہکانے والوں کے بہکاؤ میں، دلالوں کی دلالی میں، جھوٹوں کے جھوٹ میں، مکاروں کی مکاری میں تم نے آ کر اپنے عظیم ووٹ کی قیمت اور ووٹ کی نعمت سے تم نے محرومی اختیار کی۔ تم نے تمہارا قیمتی ووٹ، جو ووٹ حق ہے، جو ووٹ سچی گواہی و شہادت ہے، تم نے کسی لٹیرے کو، کسی گنڈے کو، کسی جاہل بدکار اور بدگماش کو تم نے یہ ووٹ دے دیا، تو تمہارے اوپر کبھی کوئی نیک ٹیپو سلطان کا وارث، خالد سیف اللہ کا وارث اور سچے اکابر کا وارث کبھی تم پر مسلط نہیں ہوتا۔ کس منہ سے اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پہ ہرگز اس کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ 15 سال سے تمہاری جنتا کو کسی اس نے رحم نہ کیا، 15 سال سے تمہارے بچوں پر جس نے غربت کے توخ پہنا ہے، 15 سال سے بلرام پور کی جنتا کے ووٹ لے کر اپنی پراپرٹیوں کو جس نے بنگال میں منتقل کر دیا، کس منہ سے تم دعا کرتے ہو اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا؟ اللہ بھی تو آسمانوں سے کہتا ہوگا ووٹ کا حق تم نے اس لٹیرے کو دیا، دعا تو یہ کرتے ہو کہ اللہ ایسے کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ دعا کرو، رسول پاک نے ہمیں کیسی تعلیم دی، سرور دو عالم خاتم النبیین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، اصحاب رسول کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، اسلامی ممالک کے بادشاہ، امن پسند بادشاہوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اس ملک کی تعمیر میں جو ہمارے اسلاف کا کردار تھا اس کو اٹھا کے دیکھیں۔ وہ صرف دعا کر ممبر پر بیٹھنے والے، دعا کر گھروں میں بیٹھنے والے نہیں تھے، وہ دعا کرنے کے وقت مورچہ بھی سنبھالتے تھے۔ ہم سے زیادہ شیخ العلم، ہم سے زیادہ علم افضل، ہم سے زیادہ تقوی میں افضل تھے۔ اگر وہ چاہتے تو انگریز کے سامنے نہ کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا آنے والی قوم اگر میں نہ کھڑا ہوں، میرا بڑھاپا، جوانی، میرا علم، میرا تقوی سب میں اس پر نچھاور نہ کر دوں، آنے والا وقت ہوگا کہ ہمارے ملک میں ارتداد آئے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر جو گوری چمڑی کا انگریز یہاں پر مسلط ہے، یہ ہمارے ملک سے اسلام کو ختم کرے گا، یہ انسانیت کو ختم کرے گا۔ تب وہ علماء اپنے مساجد سے، اپنی خانقاہوں سے، اپنے مدارس سے نکل کر انہوں نے راستوں کو اختیار کیا، انہوں نے جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کیا، انہوں نے نہ جانے کیسے کیسے جزیروں میں
दम तोड़ा, तब जाके ये मुल्क हमें मिला। मैं आपसे बलरामपुर वालों, बिहार के नौजवानों, बिहार की गयूर जनता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर वक्त आ चुका है। अंग्रेज जिस पॉलिसी पर चलता था, डिवाइड एंड रूल, जनता के दरमियान मजहबी नफरत, खानदानी नफरत, लिसानी नफरत डाल कर राज करो। आज ये अंग्रेज के दल्लाल, अंग्रेज को माफी निकले वाले गोडसे की औलाद, आरएसएस के हरामखोर दल्लाल, उनके जूतों पर पलने वाली सट्टा बीजेपी आठवें स्तर पर खड़ी है। आठवें स्तरों पर ऐसे ऐसे जालिम मुसल्लत हैं। क्या आप समझते हो, जिस अकाबिर ने खून से सैंस कर जिस मुल्क को आजाद किया, क्या वो मुल्क आजाद है? नहीं, नाम का आजाद हो गया। लेकिन आज इस मुल्क के चार जो आजादी के पिलर हैं, इन सब पर उन्हीं दल्लालों का कब्जा है। सोशल जस्टिस देख लीजिए, उसमें भी उनका वकील बैठा हुआ है, उनका लॉयर जस्टिस बैठा हुआ है। ऐवानों में देख ले, सब दल्लाल बैठे हुए हैं। फिर पार्लियामेंट से लेकर ऐवान तक, ऐवान से लेकर एस्टेब्लिशमेंट तक सब जगह उन्हीं का बसेरा है। ऐसे वक्त में ओ अकाबिर के नाम लेने वालों, अल्लाह के बुजुर्गों का नाम लेने वालों, इंसाफ को चाहने वालों, जिस तरह हमारे अकाबिर ने खौफ की चादर को निकाल के फेंका, आपके भी जिम्मे जरूरी है कि हर गुंडों की गुंडाई से निकलकर, लुटेरों के लूट से निकलकर, चोरों की चोरी से, उचक्कों की उचक्की से निकलकर आपको एक इंसाफ पसंद, एक अच्छा मुल्क जिसमें बराबरी हो, जिसमें इंसाफ हो, बच्चों के लिए अच्छा तालीम का निजाम हो, बड़ों की इज्जत हो, मस्जिद की भी हिफाजत हो, मंदिर की भी हिफाजत हो, जिसमें दलित बच्चियों की भी हिफाजत हो। फिर से हम मनीषा वाल्मीकि को देखना नहीं चाहते, हम अखलाक को देखना नहीं चाहते, हम जुनैद को देखना नहीं चाहते। अगर इस तरह का मुल्क बनाना है तो कसम खुदा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर बनाकर आपसे मैं कहना चाहता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपी से बेहतर कोई पार्टी हो नहीं सकती। वो कैसे? मैं अगर दलाइल देता जाऊं, दलाइल के अंबार लग सकते हैं। मैं सदियों से, कई सालों से मैं इनको देखता आ रहा हूं, इनके साथ शाना बशाना चलता आ रहा हूं, इसके पैगाम को चप्पे चप्पे में ले जाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। क्योंकि हमारी 70 साल से आजाद भारत से पहले मुसलमान, दलित सब आजाद था। आजाद भारत के बाद हमारे ऊपर कैसे अत्याचार किए। अब भी तुम समझते हो कि हमारे ऊपर जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो सेकुलर है? अल्लाह की कसम वो सेकुलर हो नहीं सकती। अगर लालू तेजस्वी सेकुलर होते तो क्यों कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिलाया? क्या कांग्रेस ने भावलपुर का फसाद नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की शहादत, शिलान्यास, ताले नहीं खुलवाए? क्या कांग्रेस ने इन गुजरात के गुंडों को सत्ता तक नहीं पहुंचाया? कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। जिस तरह कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं, इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी में भी कोई फर्क नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग बहुत एतराजात करते हैं, लोग कहते हैं कि उलमा को क्या जरूरत है सियासत में आने की। मैं पूरे इत्मीनान से आपको पूछना चाहता हूं, आपने आजादी हमने दिलवाई, तख्तेदार को हमने छूमा, फांसी के फंदों पे हम लटक गए, तब जाके तुम्हें आजादी मिली। अब अंग्रेज के दल्लाल, ये गोडसे की औलाद, ये आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, ये सब आप पे राज कर रहे हैं। इनकी औलाद को भगाने के लिए फिर से स्टेज पर उलमा को आना पड़ेगा। अब यहाँ पर जंग तीर और तलवार की नहीं, यहाँ पर जंग वोट की, इलेक्शन की ताकत की होगी। ऐसे जंग में आप जीत जाओगे तो इंशाअल्लाह फिर आप कामयाब होंगे। आपने हमें मिंबर दी, आपने हमें मुसल्ले दिए, आपने हमें किताबत की कुर्सियां दी। कोई बता सकता है मिंबर पर दूर दूर तक खड़े हुए लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या बता सकते हैं कभी उलमा ने 3 वक्त की नमाज पढ़ाकर 2 वक्त की नमाज में घपला कर दिया हो? क्या उलमा ने जुमा के बजाय उलमा आलिम के घर की शादी को जुमेरात में जुमा पढ़ाकर जुमा में जुमेरात कर दिया हो? क्या कभी तुमने देखा है जिस वक्त क्या मदारिस तुमने दिए? हमने चंदे की जिल्लत को बर्दाश्त किया, हमने आपके कौम के बच्चों को पढ़ाया और लिखाया और उनको खिलाया पिलाया। उसके बाद आज हम जिस तरह 5 वक्त की इमामत ठीक वक्त पर आपसे करते थे, इसी तरह हम उलमा को एक मरतबा असेंबली की सीट मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब को देखें, 5 साल तक ये
طرح نماز پڑھاتے رہے، آپ کی خدمت، آپ کی سیوا، آپ کی پورے جنتا کی سیوا کر کے دکھائیں گے۔ آپ نے کس کو بھیجا؟ آپ نے چوروں کو بھیجا۔ کوئی کبھی جیل میں جانے کے نام پہ ووٹ مانگتا ہے، کبھی کوئی اپنے بھائی کو کھڑا کر کے بھیک مانگتا ہے، کبھی کسی اور نام سے گنڈا گردی کر کے۔ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، ہم ٹیپو سلطان شہید نور اللہ مرقدوں کی سرزمین سے ہیں۔ ہمیں اگر جان کا خوف ہوتا، ہمیں ڈر کا خوف ہوتا، ہم ہتھکڑیاں بیڑیاں تختے دار سے ڈرتے۔ اللہ کی قسم کبھی ایس ڈی پی میں نہ آتے۔ ایس ڈی پی میں آنے سے پہلے اپنے ماؤں کو سلام کر کے آنا پڑتا ہے۔ ایس ڈی پی کا کیڈر وہی بن سکتا ہے جسے ہتھکڑیاں پہننے کا شوق ہو، جو نہ جیلوں سے ڈرتا ہو نہ ڈنڈوں سے ڈرتا ہو، کیونکہ ہمیں اب اپنی آنے والی نسلوں کو ہرگز غلام بنانا ہرگز نہیں چاہتے۔ تب جا کر ہم ایس ڈی پی کے کیڈر بنتے ہیں۔ ایس ڈی پی آئی اور ہر پارٹی، میں تھوڑا سا پارٹیوں کا موازنہ کر دیتا ہوں۔ میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ میں جس پارٹی سے آتا ہوں، ایس ڈی پی آئی، اس کا مقام کتنا بلند ہے، یہ پارٹی چاہتی کس کو ہے، یہ پارٹی قوم کو کیا دینا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے بی جے پی کا نام لینا چاہتا ہوں۔ بی جے پی کا نام لیتے آپ سمجھ جائیں گے، بی جے پی بلتکاروں کی، جھوٹوں کی، چوروں کی، کچمچوں کی پارٹی ہے۔ کانگریس یہ تو پورا انہوں نے تو پورا ملک 70 سال سے انہوں نے جاتی واد میں بانٹا، ہندو کو مسلم سے لڑایا، مسلم کو سکھ سے لڑایا، انہوں نے جاتی واد میں سب کو لڑایا، یادوں کو راجپوت سے لڑایا، اس طرح لڑا کر انہوں نے سکتا حاصل کی۔ اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی تو اتنی خطرناک ہے، جا کے جے این یو کے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھ لیجئے، آج چائنا میں کمیونسٹوں کی طاقت ہے، آج دوسرے ایسے ممالک میں جہاں کمیونزم چلتا ہے وہ چلتا کرتے ہیں، اور مذہبی لوگوں کا حال دیکھ لینا، یہ ساری پارٹیاں ٹھگنے کے لیے آتی ہیں، یہ سارے جھوٹے مکار ہیں۔ یہ سی پی آئی جس کا نعرہ ہے بھوک سے آزادی، خوف سے آزادی، یہ قوم کو بھوک سے آزادی دلانا چاہتی ہے۔ جو قوم آج بھوکی ہے، پیاسی ہے، ننگی ہے اور خوف سے آزادی دلانا چاہتی ہے، تاکہ آنے والی نسل بہار سے لے کر دلی تک ٹرین سے ٹوپی داڑھی کے ساتھ سفر کر سکے، کسی کو ڈر نہ ہو۔ یہ پارٹی وہ ہے جو پوری انسانیت کو برابری کا حق دلاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں آ کے دیکھو، کبھی سنا کہ کرناٹک میں فساد ہوا ہو، کیرلا میں فساد ہوا ہو، تمل ناڈو میں فساد ہوا ہو؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں پر ایس ڈی پی جیسی بہادر غیور ٹیپو کے غلاموں کی پارٹی ہے، جس کی وجہ سے وہاں آر ایس ایس کے کیڈر میں چڈی پہنتے ان کی چڈی گیلی ہو جاتی ہے، وہ ہمت نہیں کر پاتے کہ وہ کبھی ہمارے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ میں ایک واقعہ لطیفہ سناتا ہوں۔ آپ میسور کے اسمبلی، کرناٹک کے اسمبلی میں جو امت شاہ جو ایک دگج نیتا ہے، جو ایک دلال تڑی پار نیتا ہے، وہ نیتا اپنے پریس کانفرنس میں کہتا ہے میں جس سے چاہے ہاتھ ملا لوں لیکن میں ایس ڈی پی سے ہاتھ ملا نہیں سکتا۔ میں نے کہا سبحان خدا تیری کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس ایس ڈی پی سے ہاتھ ملانے کے لیے مردوں کے ہاتھوں کی ضرورت ہے، ہجڑوں کے اور عورتوں کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایس ڈی پی آئی آپ سمجھ رہے ہوں گے، ایس ڈی پی آئی آئے گی تو کیا کرے گی بات پتا چلے گا، پھر طاقت تو دکھاؤ۔ امت شاہ کو میرے طرح بال ہے ٹکلا ہے؟ ارے بتاؤ، امت شاہ کو میرے طرح بال ہے ٹکلا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے نائی جس کو کہتے ہیں حجام کے پاس بال بنوانے کے لیے بیٹھتا ہے، بار بار امت شاہ کو پوچھا جاتا ہے صاحب پی ایف آئی اور ایس ڈی پی کا کیا ہوا؟ تو امت شاہ کہتا ہے ہاں ہم نے تو جھارکھنڈ میں بین کر دیا، کیرل میں ان کے پیچھے ای ڈی کو لگایا ہے، بنگال میں انہی کو ہم نے چھوڑا ہے، اپنے پورے دلال پترکاروں کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے، مودی کی بریگیڈ، آر ایس ایس کی پوری دلال بریگیڈ ان کے پیچھے لگی ہے، سب ان کے پیچھے لگے، ابھی ہم ختم کر دیتے ہیں، ابھی ان کا صفایا دنیا سے کر دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ حجام پوچھتا ہے، پھر امت شاہ یہی کہتا ہے، تیسری چوتھی مرتبہ بھی یہی پوچھتا ہے، تو حجام کو ہڑبڑا کے امت شاہ کہتا ہے کہ یار کتنی مرتبہ تو اس کا نام لے گا؟ تو وہ امت شاہ بڑا عجیب جواب دیتا ہے، حجام بڑا عجیب جواب دیتا ہے، ایس ڈی پی اے کے بارے میں سمجھنا تو یہ واقعہ آپ کے لیے کافی ہے۔ حجام کہتا ہے صاحب